جو اپنے مخصوص لب و لہجے کے حوالے سے کلام اعلیٰ حضرت کے مشہور زمانہ کلام آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا، جن کو ہم اور آپ سماعتوں کے سر پہ اٹھائے ہوئے تھے۔ اشارہ ہو رہا تھا کہ ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں۔ ماشاءاللہ، علامہ شہریار صاحب کی گاڑی آ گئی، کریٹا۔ ہاں، یہ کمیٹی کی جو ذمہ داران وہاں پر ہیں، حضرت کو لے کے آئیے۔ یہ دیکھیے خطیب اعظم ہندوستان، بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب حضرت علامہ ڈاکٹر شہریار رضا صاحب قبلہ کی آمد۔ مہشہ بھائی ذرا ریسیو کر لیجئے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر شہریار رضا صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، بس منبر نور کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ مہشہ بھائی آئیے، حضرت کو لے کے آئیے۔ دوستو، حضرت ماہر رضا کمالی نے آپ کے سماعتوں کے حوالے بہت قیمتی شعر کیا، جن کو ہم اور آپ سن رہے تھے۔ ایم سجاد جمالی صاحب بھی نواز رہے تھے، عزت مآب جناب الحاج حافظ القاری ناہید غنی صاحب بھی نواز رہے تھے، مکھیا افتخار صاحب بھی نواز رہے تھے، جناب مولانا عبد المنان صاحب سرپنچ وہ بھی نواز رہے تھے، اور جناب شمشاد صاحب ضلع پارشد وہ بھی نواز رہے تھے۔ کچھ لوگ حقوقوں سے نواز رہے تھے، کچھ لوگ سبحان اللہ کی برکتوں سے نواز رہے تھے۔ محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ دیکھیے حضرت علامہ ڈاکٹر شہریار صاحب کی آمد ہو رہی ہے۔ ہندوستان کا بہت بڑا خطیب، بہت بڑا ہندوستان کا عالمی شہرت یافتہ خطیب، پاکستان جو گئے تھے تقریر کرنے کے لیے، وہ ساتھ کھڑے ہو کر کے حضرت کا استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ آپ لوگ بیٹھے رہیے، آپ لوگ بیٹھے رہیے، ہم لوگ کافی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ ڈاکٹر شہریار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اچھا، اب جب بیٹھ جائیں تھوڑی دیر سے 10-15 منٹ یا آدھے گھنٹے، حضرت جتنی دیر تک چاہیں گے، اس لیے کہ کہیں جانا ہے، ضروریات ہے، بات اسی طرح بھی ہوئی ہے، بہت ضروری کہیں جانا ہے۔ ایم سجاد جمالی صاحب سے پہلے علامہ ڈاکٹر شہریار صاحب کی گفتگو سن لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم۔ درشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس عرص میں غالباً یہ ہماری دوسری یا تیسری حاضری ہو رہی ہے، اور میں نے یہاں کی برکتیں اور یہاں کی بہاروں کو میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت مولانا منظور صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ایک اچھے باعمل نیک خدا ترس عالم دین گزرے۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک پڑھی لکھی اولاد کا سلسلہ چھوڑا، ساری زندگی مدرسے میں پڑھاتے رہے اور بچوں کو علم دین سکھاتے رہے۔ آج کل بہت سارے عالم مدرسے میں کھا کے پڑھتے ضرور ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو کرسچنوں کے اسکول میں پڑھا کے سوچتے ہیں کہ میرا بچہ 2 روپے کمانے والا بن جائے، تو اس طرح ان کے بچے بے نمازی رہیں چلے گا مگر انجینئر بن جائیں، کبھی وہ قرآن نہ جانے چلے گا لیکن وہ ڈاکٹر بن جائیں۔ یعنی ان کی بھی سوچ ایک دنیا دارانہ ہو جاتی ہے، وہ اپنے بچوں کو عالم بنانے پر میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں عالم بنا ہوں تاکہ میں پیسہ کماؤں کہ بچوں کو میں انجینئر بناؤں، ڈاکٹر بناؤں۔ تو ٹھیک ہے، ان کا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، 50 کروڑ روپے کما لے گا، 2-4-10 ہزار بیگھہ زمین خرید لے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد وہی ہوگا کہ بچہ اس زمین اور مکان کے مقابلے میں پڑھ کر ممکن ہے کہ سجدے کی لذت کبھی حاصل نہیں کر پائے، اور مزید آگے بڑھے تو ایمان بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ تو ویسی کون سی تعلیم ہے جو تعلیم آدمی کو بے ایمان بنا دے؟ وہ بھی کوئی تعلیم ہے جو آدمی کو خالص دنیا دار بنا دے؟ تو مولانا منظور صاحب نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بنایا ہے،
اپنے بیٹوں کو عالم دین بنایا ہے، اور ایسا عالم بنایا ہے کہ جو ایک محلے تک محدود نہیں، آج ہمارے مولانا کونین صاحب پورے بہار اور بہار کے باہر بھی جا کے نقابت کی بہاریں لٹا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اردو ادب پڑھے لکھے لوگ ان کی زبان کو غور سے سنتے ہیں کہ صاحب ایک دیہات کے رہنے والا، سرجا پوری برادری سے تعلق رکھنے والا، یہ اس قدر فصیح زبان استعمال کرتا ہے۔ ناگپور میں جب یہ نقابت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اتر پردیش کے اعلیٰ پڑھے لکھے علاقوں سے ان کا سمبند رہا، ان کا تعلق رہا۔ تو یہ اپنے باپ کی یادگار ہے۔ ان کو دیکھنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ ہاں صاحب ان کے والد گرامی ایک پڑھے لکھے عالم دین تھے۔ ایک ہوتا ہے جھولا چھاپ ڈاکٹر، جو جھولا چھاپ ڈاکٹر صرف 5 مہینہ لائن بازار پورنیہ میں رہے کسی ڈاکٹر کے پاس، سلائن چڑھانا جان جائے، انجیکشن دینا جان جائے، کروسین اور صاحب کے کمی فلین، یہ 2-4-10 دوائیوں کا نام جان جائے اور دیہات میں کے جھولے میں سب دوائی رکھ لے اور سائیکل اور بائک سے گھومے، ڈاکٹر صاحب ہو گئے۔ جس بچے کو ایڈمیشن کروانے میں آدمی کے اتنے خرچ ہوتے ہیں کہ صاحب اگر کوئی اپنے میرٹ سے میڈیکل کا ٹیسٹ نکالا تب تو کروڑوں میں کوئی بچہ ہوتا ہے، اور اگر باپ بہت بڑا مالدار ہے تو 10-20 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، کوئی 1.5 کروڑ روپے دے کر اپنے بچوں کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کرواتا ہے۔ پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ اب وہاں وہ 5 سال کا کورس کرتے ہیں، تب اس کے نام کے ساتھ لفظ ڈاکٹر لگتا ہے۔ یہ MBBS ڈگری انہوں نے حاصل کی، 5 سال لگا پڑھنے میں۔ اس سے پہلے صاحب ان کو پڑھنے میں ایک لمبا ٹائم لگا، اور اپنی میرٹ سے نکال لیا تو واہ واہ، نہیں تو پھر پیسہ دے کے ان کو دھکا مار کے ڈاکٹر بنایا جاتا ہے، 1 کروڑ روپے خرچ ہو جاتے ہیں بھائی، تب وہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اور یہاں 2 مہینہ رہے 22 میں ڈاکٹر کے پاس، اب صاحب وہ ڈاکٹر صاحب ہو گئے۔ کیوں آدمی 5 سال MBBS کرے گا، اور کیوں صاحب وہ 5 کروڑ روپے خرچ کرے گا جب ڈاکٹر ہی کہلوانا ہے، انجیکشن ہی دینا ہے، تو 5 مہینے رہ جائے گا آدمی 22 میں کسی ڈاکٹر کے پاس میں، انجیکشن دینا، پانی چڑھانا، زخم کو چیر پھاڑ کر کے روئی لگانا، ڈیٹول ڈالنا، ہو گیا ڈاکٹر صاحب۔ اسی ٹائپ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر، جو 10 مہینے میں اچانک ڈاکٹر بن جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ جو 10 سال کے بعد تب وہ MBBS ڈاکٹر بنتے ہیں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد۔ جو فرق اس 2 ڈاکٹر میں ہوتا ہے، اب اسی طرح یہاں بھی ہوتا ہے، داڑھی رکھ لیا، جبہ پہن لیا، ٹوپی پہن لیا، اب صاحب کیا ہو گئے، مولوی صاحب ہو گئے، مولوی صاحب ہو گئے۔ اب مولانا بننے میں آدمی کو 20 سال لگتے ہیں۔ مولانا بننے کے بعد ان کو ایک اردو زبان نہیں، عربی زبان سیکھنی ہے۔ عربی زبان میں مختلف ہیومینٹیز ہوتی ہیں، مختلف برانچز ہوتے ہیں، اس میں نحو ہے، صرف ہے، علم بدیع ہے، علم بیان ہے، علم لغت ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، یعنی بہت سارے برانچز ہوتے ہیں۔ سب کو سیکھنے کے بعد تب سر پہ پگڑی لپیٹی جاتی ہے، مولانا صاحب ہو گئے۔ تو اب یہاں صاحب سیوان پڑھنے کے لیے گئے، قرآن خوانی کرتے رہے، پیسہ ملا، باقاعدہ بھی پہن لیا، اور صاحب جو بات 5 پیس سلا لیا وہاں، اور ایک نعت پڑھنا سیکھ گیا، فاتحہ پڑھنے کے لیے سیکھ گئے، اور گاؤں آ گئے، مولانا صاحب ہو گیا۔ اب یہ اچانک مولانا ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ تبلیغی جماعت میں چلے گئے، 40 دن چلا کیا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، جنازہ پڑھنے کی دعا سب سیکھ لیا، اور 2-4 مسائل سیکھ لیے، اور بس وہاں سے لوٹے، اچانک مولانا صاحب ہو گئے۔ اب اچانک مولانا صاحب اور کہاں 25 سال پڑھنے کے بعد مولانا صاحب، اس دونوں وہی فرق ہوتا ہے جو جھولا چھاپ ڈاکٹر اور MBBS میں ہوتا ہے۔ تو جھولا چھاپ جو مولوی ہوتا ہے اس کو نماز میں کتنی شرطیں ہیں معلوم نہیں، قرآن پاک ترتیل اور حدر کے ساتھ کیسے پڑھیں یہ اس کو معلوم نہیں، صاحب حج کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اور حج کے اندر میں کتنے فرائض ہیں یہ اس کو معلوم نہیں۔ اچانک مولوی صاحب کو الٹا پلٹا مسئلہ بتائیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ جس کو ایک جملہ بولنا نہیں آتا ہے، ایک پیج صحیح ڈھنگ سے لکھنا نہیں آتا ہے، جیسے ہمارا بچہ MA کر جاتا ہے، ان کے بول کو اب انگریزی میں صرف ایک اپلیکیشن لکھ دو، نہیں لکھ پائے گا، ہزاروں لاکھوں میں کوئی بچہ لکھ پائے گا۔ اردو زبان میں ایک درخواست لکھ دو، وہ سر کھجلائے گا، باپ زمین بیچ کے پیسہ دیتا ہے،
वहाँ फिल्म देखा पूर्णिया में, अब वो पास कर दिया चोरी से तो हो गया साहब, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लिख चला है। अब उसकी ज़बान, उसकी तहरीर से पता चलता है कि कितनी गहराई इसके इल्म में है। तो जो पढ़ा लिखा मौलवी होता है वो अपने बेटों को पढ़ा लिखा बनाना चाहता है। हुनैन रज़ा एक पढ़ा लिखा मौलवी है, इनके वालिद साहब एक पढ़े लिखे आलिम थे। इनके बेटों ने जगह ब जगह जाकर उन्होंने इल्म अदब का काम किया है, इल्म दीन का काम किया है। इनके बड़े भाई कोई मौलाना है, ये खुद आलिम है और अपने बाप को याद रखने के लिए इस तरह की मजलिसों का एहतमाम करते हैं ताकि बाप की याद कायम रहे। और हुजूर क्या फरमाते हैं, हदीस सुनिए, सरकार फरमाते हैं इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमल, जब इंसान मर जाता है, जब मोमिन का इंतकाल हो जाता है, उसके सारे आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। यानी अब वो नमाज, रोज़े, हज व ज़कात नहीं कर पाएंगे। अगर वो पहले नमाज पढ़ते थे तो अब उसका सिलसिला बंद हो गया, अब उसका सवाब नहीं मिलेगा उनको, जो नेकी किया उन्होंने सवाब उनका मिला। अब इंतकाल के बाद सारी नेकियों का सिलसिला बंद हो गया। हुजूर कहते हैं इल्ला मिन सलास, मगर 3 नेकियां ऐसी हैं जिसका सवाब लगातार उनको मिलता रहता है। उस 3 में से एक हुजूर फरमाते हैं इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, यानी वो काम जो प्रॉफिटेबल हो, यानी दूसरों के लिए नफा बख्श हो। जैसे हमने रात भर सजदा किया मस्जिद में, इसका बेनिफिट मुझ तक महदूद है। लेकिन अगर मैंने एक यात्री शेड बना दिया, गाड़ी आने में ताखिर है, शिद्दत की धूप है, झुलसा देने वाली लहर चल रही है, आदमी दीवार का साया ढूंढता है, ऐसे मौके पर अगर मैंने यात्री शेड बना दिया तो जब तक मुसाफिर उस शेड में थोड़ी देर आराम करेगा, धूप से बचेगा, मरने वाला तो मर गया लेकिन शेड बाकी है, उसका नफा बाकी है, लोग उससे आराम हासिल कर रहे हैं। यानी वह काम जिसका नफा दूसरों तक पहुंच रहा हो, वह काम जो जिसका फायदा जारी रहे, उसकी को सदक़े जारिया कहते हैं। तो अब मरने वाला मर भी जाएगा, जब तक वह शेड रहेगा उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। जैसे किसी ने ब्रिज बना दी, किसी ने कोई दरख्त लगा दिया, जितने लोग उस दरख्त के साए में रहेंगे, जितने लोग उस दरख्त का फल खाएंगे, इन सबों का मिला के फायदा उसको मिलता रहेगा जिसने वो दरख्त लगाया। मस्जिद की तामीर कर दी, जब तक वो मस्जिद रहेगी, जितने लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, इसका बेनिफिट उनको मिलेगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में चापाकल लगवा दिया, जितने दिन तक वो चापाकल रहेगा, जितने लोग पानी पिएंगे, उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। यह है सदक़े जारिया, जिसका काम जारी रहे, जिसका नफा दूसरों तक पहुंच जाए। तो चाहे वो अपनी जिंदगी में ऐसा काम कर जाए या उनके बाल बच्चे उनकी तरफ से ऐसा कोई काम करते हैं। जैसे हमारा बाप मर जाता है तो हम लोग गए वो शीशावाड़ी रोटा अमोर, वहाँ से वो बक्सा बनाने वाले के पास से 50 टका में बक्सा खरीद लिया, 150 रुपये में तंजीम के पास जाकर वहाँ कुरान शरीफ के पारे खरीद लिया, उसमें कर दिया और कातिब से उसमें लिखवा दिया कि फलां की तरफ से अपने बाप के लिए इसाले सवाब के लिए कुरान पाक मस्जिद में वक्फ किया गया। अब 100 बक्सा मस्जिद में रखा हुआ, कोई उसको पढ़ने वाला नहीं, मगर चूंकि वो जानता है कि 300 रुपये मेरा खर्चा हुआ है, बाप जहन्नम में चले कि बिच्छू काटे कि सांप काटे कि वो जिस हाल में जहाँ जाए उसे कोई बहस नहीं, 300 टका मेरा लगा है। तो जितने लोग जब तक मस्जिद में नमाज पढ़ने आएंगे उस बक्से में देखेंगे कि फलां ने अपने बाप की तरफ से ये बक्सा दिया है, बाप जहन्नम में जाए, मेरा तो नाम होता रहेगा, जब तक बक्सा रहेगा, नमाजी की नजर पड़ेगी, तब तक मेरा नाम सबको याद रहेगा कि फलां ने अपने बाप की तरफ से बक्सा दिया। 50 बक्स जब मौजूद है मस्जिद में तो फिर 70 बक्स जमा करने की क्या जरूरत है? जब साहब 100 बक्स मौजूद है फिर और बक्स देने की क्या जरूरत है? उसके अलावा और कोई नेकी नहीं है क्या? जब वो कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो आप क्यों बक्स अब अंबार लगा रहे हैं? मदरसे के वो बच्चे जो अरबी ग्रामर की किताब पढ़ने नहीं खरीद पा रहे,
وہ بچے جو قدوری نہیں خرید پاتے ہیں، جو شرجامی نہیں خرید پاتے ہیں، مشکات نہیں خرید پاتے ہیں، جلالین اور بخاری نہیں خرید پاتے ہیں، موٹی موٹی کتاب ہے، 5-5 ہزار روپے اس کی قیمت ہے، اب یہاں تو 300 میں کام چل گیا اور نام بھی لکھ دیا گیا، اب وہ 5,000 روپے میں عربی ادب کی کتابیں خرید کر بچوں کو دے گا اور کوئی جانے گا بھی نہیں، ایسا کام کیوں کرے گا آدمی؟ یعنی اس قدر سوچ ہماری محدود اور لمیٹیڈ اور تنگ ہو گئی ہے کہ ہم صرف ایک کام ایک دھرے پہ چل کے کرتے ہیں، وہ کام جس کا بینیفٹ دوسروں تک ہو۔ مدرسے میں جا کر ہم نے بچوں کو کپڑے بنوا دیا، مدرسے میں جا کر بچوں کو ہم نے درسی کتابیں دے دی، کبھی گیا 50-100 صابن خرید کے بچوں کو دے دیا، کبھی گئے صاحب ناشتے کے لیے 2-4 بورا موڑی لے کے بچوں کو بانٹ دیا، کپڑے دے دیا، کمبل دے دیا، گدا دے دیا، یعنی جس کا بینیفٹ بچوں کو بہت دنوں تک رہے وہ کام نہیں کرتے، وہ 300 روپے بکسا کر دیا، نام لکھوا دیا، مسجد میں ڈال دیا۔ صدقہ جاریہ اور حضور کے صحابی سے اس بات کا ثبوت ہے، ایک تو خود اپنا کر جانا وہ کام، اور ایک دوسرا ہے کہ ان کی طرف سے ان کے بچے کر جائیں، اس کا ثبوت بھی حدیث پاک میں آیا ہے۔ حضرت سعد ایک صحابی، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، وہ حضور کے پاس ہے، کہا سرکار ان امی ماتت ای الصدقۃ افضل، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ اب حضور نے کیا کہا؟ کس زمانے میں 14 صدیاں پیشتر کی بات ہے، جس زمانے میں کنواں کھدوانا یہ سمجھ لیں کہ پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے کے برابر ہے۔ آج کی تاریخ میں کنواں کھدوانا بہت آسان ہے، ڈرلنگ مشین موجود ہے، 1000 فیٹ کے اندر بھی پانی ہو تو آدمی 2-4 گھنٹے میں اس مشین کے ذریعے کھدائی کر کے نیچے پانی نکال لے۔ لیکن 14 صدیاں پیشتر جب کوئی مشین نہیں تھی، جب صرف کودال اور پھاوڑے سے کنواں کھودا جاتا تھا، مدینے کی پتھریلی زمین، سنگلاخ زمین، اس کو کھود کر پانی نکالنا کتنا مشکل کام تھا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ مصحف شریف مسجد میں وقف کرو، حضور نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم 4-5 رکعت نماز نفل پڑھ کے باپ کے روح کو ثواب پہنچا دو، حضور نے یہ نہیں کہا کہ 5 ختم قرآن کر کے باپ کے روح کو پہنچا دو۔ وہ معلم کائنات ہے مصطفیٰ جان رحمت للعالمین بن کے آئے، انہوں نے جتنا نماز پہ زور دیا ہے اتنا ہی زیادہ اخلاقیات پہ زور دیا ہے، موریلٹی پہ زور دیا ہے، ہیومینٹی پہ زور دیا ہے۔ یعنی جس طرح ایک بندہ نماز نہ پڑھے، جس طرح کھانا کھائے بغیر وہ مر جائے، اسی طرح نماز کے بغیر وہ مومن بنا رہنا اس کا مشکل ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ بے نمازی کا انجام فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ ترک نماز ہے، یعنی نماز پڑھنے والا مومن، تارک نماز وہ مومن نہیں، حضور کے فرمان کے تیور ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس طرح دروازے پہ نہر ہو، 5 بار آدمی نہائے، حل یبقى من درنہ شیء، مصطفیٰ کہتے ہیں کیا میل کچیل میں سے کوئی چیز باقی رہے گی؟ صحابہ نے پوچھا لا یا رسول اللہ، نہیں میل کیسی باقی رہے گا جب 5 بار نہائے؟ حضور کہتے ہیں کذالک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ نماز پنجگانہ کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ نماز پنجگانہ فرض اعظم، سب سے بڑا فرض ہے۔ حج اس پر فرض ہے جو مکہ جا سکے آ سکے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے حج فرض نہیں۔ زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس مال متا ہو اور اس مال پہ سال گزر جائے، ڈیلی کماتے 1 لاکھ ڈیلی خرچ ہو رہا، کوئی زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے اس مال پہ جس مال پہ سال گزر گیا، تو مال ہی نہیں ہے تو سال کیا گزرے گا؟ ڈیلی کمانے والا کھانے والا حج فرض ہی نہیں۔ جس کے پاس زمین ہے، زمین سے فصل پیدا ہوتی ہے، آسمان کے پانی سے فصل پیدا ہوئی تو 10واں حصہ، اور پانی خرید کے پٹایا گیا تو 20واں حصہ۔ جس کے پاس زمین ہی نہیں تو کیا اس میں نکالے گا؟ جو صاحب نصاب ہے، رمضان کا روزہ، رمضان کا مہینہ آ جائے، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر واجب ہے، اور جو صاحب نصاب ہی نہیں پر کیا صدقہ فطر واجب ہے؟ قربانی واجب اس پہ ہے جو صاحب نصاب ہو، اور جس کے جو صاحب نصاب ہی نہیں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر کوئی ملکیت ہی اس کے پاس نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے، تو صدقہ فطر سب پر واجب نہیں، قربانی سب پر واجب نہیں، حج سب پر فرض نہیں، زکوٰۃ سب پر فرض نہیں، لیکن
نماز پنجگانہ ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ شہری دیہاتی بیمار تندرست کپڑا ہے تو کپڑا پہن کے نماز پڑھے، کپڑا نہیں ہے تو ننگے نماز پڑھے، کھڑا ہو سکتا ہو تو کھڑا ہو کے نماز پڑھے، نہیں تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا ہو تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے، جب تک سانس جاری ہے نماز معاف نہیں ہے۔ اتنا بڑا فرض اعظم ہے نماز، اور نماز جب فرض اعظم ہے تو نماز کا چھوڑنا بھی گناہ اعظم ہے، نماز کا چھوڑنا بھی گناہ اعظم ہے۔ شراب پینا حرام ہے مگر اس سے بڑا حرام نماز چھوڑنا ہے، زنا کرنا حرام ہے اس سے بڑا حرام نماز چھوڑنا ہے، سود کھانا حرام ہے اپنی جگہ اور سود سے بڑا حرام نماز پنجگانہ چھوڑنا ہے، چونکہ نماز پڑھنا سب سے بڑا فرض ہے، اور جو سب سے بڑا فرض چھوڑے وہ سب سے بڑا گنہگار ہے، سب سے بڑا مجرم ہے وہ جو نماز پنجگانہ چھوڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 35-36 سال پہلے ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ اسی علاقے کے، وہ بلیہار پور سورجہ پوری بیلٹ کے وہ رہنے والے تھے، وہ پڑھاتے تھے بکرون میں، اور میں وہاں بچپن پڑھتا تھا، میری عمر 12-13 سال تھی۔ اس وقت ہم لوگ نماز پڑھتے تھے مسجد میں، اور ہمارے استاد مولانا سلمان رضوی پڑھتے تھے سارے لوگ، مگر وہ ماسٹر بیٹھا رہتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، سنی تھا بریلوی تھا، وہ سب کچھ بولتا رہتا، ہم سنی ہے، اور عبداللہ خان بھی تقریر سنتے، اس کی بالکل ہوا چلی تھی سب، یہ 1984-85 کی بات ہے۔ اب سب سنتے ہیں، یہ سن یہ ہے وہ ہے، میرے گاؤں پیر صاحب آتے ہیں، فلاں اشرف آتے ہیں، فلاں اشرف آتے ہیں، ہم لوگ اشرفی ہیں، یہ ہے وہ سب خوب بولتے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے، اور وہ کیا کہتے، ہم لوگ کہتے حضرت نماز نہیں پڑھتے، اب سر ماشاء صاحب سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیسا لگتا ہے؟ سارا مدرسہ نماز پڑھ رہا ہے، سارے علماء نماز پڑھ رہے ہیں، سارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے 12-13 سال کے پڑھ رہے ہیں، اور وہ بیٹھے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے، نوکری ملی تھی، نوکری کرتے تھے مدرسے میں، مدرسہ عالیہ کے ٹیچر تھے، اب بیٹھے رہتے تھے۔ اب وہ اپنے اس ایپ پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم لوگ کو کیا سمجھاتے تھے، ارے شہریار نماز نہیں پڑھتے ہیں نا، چلو زنا تو نہیں کرتے، شراب تو نہیں پیتے، جھوٹ تو نہیں بولتے، کسی کو بیوانی کسی کو ٹھگتے تو نہیں ہے، یعنی اس طرح کہہ کر کے وہ کہتے تھے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں نا، اور تو کچھ کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، بس چلو اور سب دوسروں کو ٹھگتے نہیں ہیں، ہم بیوانی نہیں کرتے ہیں۔ اور آج کل بھی گاؤں دیہات میں لوگ بولتے ہیں، وہ مولوی صاحب ہے، صاحب ٹریڈ مار کر داڑھی لگا لیا ہے اور دوسروں کو ٹھگتا رہتا ہے، تو ہم ٹھگی تو نہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں نا، کیا نماز نہیں پڑھتے مگر ہم داڑھی رکھے ٹھگتے کسی کو نہیں ہے، کسی کو ٹھگتے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے بے نمازی اپنے ایپ پر پردہ ڈالنے کے لیے، وہ دوسروں کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے اس داڑھی کی توہین اور اپمان کرتا ہے، جبکہ گرہ باندھ کے رکھ لیں آپ، ہم جھوٹ بولنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ جان لیں کہ نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس مانا کر کوئی 10 سال شراب پیتا رہا، توبہ کر لیا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ کو میں نے گناہ کیا، اب میں شراب نہیں پیوں گا، سچی توبہ کرنے والا، حضور کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی وہ سچی توبہ کر لے، چاہے وہ 10-20 سال شراب کو نہ پیتا رہے، سچی توبہ، ایسی توبہ کہ دوبارہ شراب کو آنکھ اٹھا کے دیکھا نہیں، دل سے وہ تائب ہو گیا، جیسے گائے کے تھن سے دودھ نکلا دوبارہ نہیں لوٹے گا، تیر سے کمان سے تیر نکلا واپس نہیں آئے گا کمان میں، اسی طرح سچی توبہ، نہیں پیوں گا شراب، تو زندگی بھر شراب کو ٹچ نہیں کیا، تو ایسی توبہ کرنے والا جب 50 سال کیوں نہیں پیتا ہو، اللہ تعالیٰ اس سچی توبہ کے صدقے میں اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سچی توبہ، ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، آ جاؤ خدا کی رحمت کی طرف، کچھ بھی سمندر کے برابر گناہ ہے، اللہ کی رحمتیں اس سمندر سے کروڑوں گنا زیادہ بڑی ہے۔ سچی توبہ کر کے ندم و توبۃ، یعنی بندہ اگر گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے، آنسو بہانے لگے، یہی توبہ ہے، ایسا نہیں کہ کان پکڑے توبہ 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 توبہ، یہ توبہ نہیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے دل سے گناہ کرنے پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور اقرار کر لے کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ جب سنیے گا غور سے، 10 سال شراب پیا، توبہ کیا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن نماز کے تعلق سے سنیے، نماز فرض ہوئی کسی پر 15 سال کی عمر میں، وہ نماز شروع کیا 50 سال کی عمر میں، مولانا کی تقریر سنا، کتاب پڑھا، فضیلتیں سنی، تب شروع کیا 50 سال کی عمر میں، فرض ہوئی ہے کب؟ 15 سال، شروع کیا ہے کب؟ 50 سال، 35 سال کی نمازیں اس کے ذمہ قضا ہیں،
وہ 100 بار عمرہ کر لے، جبکہ حدیث میں آیا ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، یعنی ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے بیچ میں جو گناہ ہو جائے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک جمعہ کو کوئی نماز پڑھے، اگلا جمعہ نماز پڑھے، بیچ میں پنجگانہ نماز پڑھتا رہے، اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں دونوں جمعہ کی برکت سے بیچ کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ، نماز پنجگانہ کی فضیلت وہی ہے۔ اگر کوئی ظہر سے عصر کے بیچ میں کوئی چھوٹا چھوٹا گناہ، بڑا گناہ نہیں، چھوٹا چھوٹا گناہ کیا تو نماز کی برکت سے چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، بغیر توبہ کے نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز فرض ہوئی کب؟ 15 سال میں، اسٹارٹ کیا کب؟ 50 سال میں، بیچ میں نماز قضا ہوئی 35 سال، وہ 50 بار بھی عمرہ کر لے، 50 بار بھی حج کر لے، جبکہ حج پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن وہ 50 بار بھی حج کر لے پھر بھی یہ 35 سال کی نماز اس کے ذمے قضا رہے گی، اسے ادا کرنا ہی پڑے گا، اس سے چھٹکارا نہیں۔ سچی توبہ کیا، حج کر لیا، جو قضا کرنے کا جو جرم ہے وہ جرم معاف ہو جائے گا، لیکن اصل میں جو وہ نماز کا قرض ہے وہ ادا نہیں، وہ نہیں چھوٹے گا ذمے سے، اس کو تو ادا کرنا پڑے گا۔ اب وہ طے کر لے کہ 35 سال کی نماز قضا ہے، اب میں ہر نماز سے پہلے ایک نماز پڑھوں گا، وہ 35 سال تک قضا پڑھتا رہے تو 35 سال کا کمپنسیشن ہو جائے گا۔ اور اگر روزانہ وہ ہر نماز سے پہلے 2 نماز پڑھتا رہا، ظہر پڑھنے گیا، ظہر سے پہلے 2 ظہر پڑھ لیا، 2 ظہر کا فرض پڑھ لیا، 1 سال پڑھا تو 2 سال کی نماز ادا ہوگی۔ اور بزرگوں نے کہا کہ اگر وہ دل سے کہہ دیا کہ جتنی نمازیں میری قضا ہیں 25 سال کی وہ سب میں ادا کروں گا، رمضان میں شب قدر میں نفل نہیں پڑھوں گا، قضا نماز پڑھوں گا، شب برات میں نفل نہیں پڑھوں گا، کوئی نفل قبول نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ فرض نہ ادا کر دے، اس رات میں پچھلی نمازوں کی قضا میں پڑھوں گا۔ جب بھی فرصت ملی رات مسجد میں گیا، 2-4-10 دن کی نمازیں صرف فرض اور وتر پڑھنا ہے، سنت اور نفل نہیں پڑھنا، اور اس فرض اور وتر میں بھی علماء کرام نے ایک آسان راستہ نکالا ہے، الحمد پڑھنا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قُلْ هُوَ اللَّهُ پڑھنا ہے، اور پھر رکوع میں 3 بار نہیں، صرف 1 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہنا ہے، التحیات پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم پھر دینا ہے، یعنی درود ابراہیم پورا نہیں پڑھنا ہے، درود دعائے معصورہ نہیں پڑھنی، تاکہ جلدی میں کئی نمازیں ادا کر سکے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھے گا تو لمبا ٹائم لگے گا، اور 3-4 دن کا وتر پڑھنا ہے تو صرف وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہہ لے، اور بغیر دعائے قنوت پڑھے ہوئے وہ رکوع کر لے، رکوع سجدے میں 1 بار تسبیح پڑھے، اس طریقے سے وہ ایک دن میں 10 دن کی نمازیں قضا وہ ادا کر سکتا ہے۔ سنت موقعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، غیر موقعہ کی ضرورت نہیں، نفل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف فرض پڑھے اور وتر پڑھ لے رات، اور اس طرح 35 سال پڑھتے رہے گا تو 35 سال کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ چھٹی نہیں ہے، کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرض نہیں ادا کرے۔ 1 لاکھ روپیہ غریبوں میں بانٹ دے، اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ زکوٰۃ کا 1 روپیہ جو اس پر فرض ہے اس کو ادا نہ کرے۔ مسجد 5 کروڑ کی تعمیر کر دے، لیکن زکوٰۃ کا 5 روپیہ جو اس پر فرض ہے، یہ فرض جب تک ادا نہیں کرے گا 5 کروڑ کی مسجد بنانا فائدہ نہیں دے گا، چونکہ مسجد کی تعمیر نفل ہے، زکوٰۃ کا 5 روپیہ فرض ہے، اب کوئی نفل قبول نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ فرض نہ ادا کرے۔ 1 لاکھ آدمی کو کمبل بانٹ دیں اور 1 لاکھ کو رمضان میں افطار کروا دیں، یہ نفل ہے، فرض نہیں، اور اپنا روزہ رکھنا یہ فرض ہے، اور جب تک اپنا روزہ نہیں رکھے گا 1 لاکھ آدمی کو وہ سیب انگور سنترا سموسہ رسگلہ کھلا کے افطار کروا دے، یہ نیکی لٹکی ہوئی رہے گی جب تک کہ اپنا فرض روزہ نہ ادا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کی کیا حیثیت ہے اور نفل کی کیا حیثیت ہے۔ میلاد، فاتحہ، قیام، مزار پہ جانا، چادر چڑھانا، درود پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، جھنڈا ہاتھ میں لے کے جلوس نکالنا، یہ سب کیا ہے؟ نفل ہے، نفل، فرض نہیں ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے،
اور کوئی نفل کا جھنڈا ڈھوئے اور فرض ہی چھوڑ دے گیا کام سے ہو. چونکہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کوئی نفل قبول نہیں ہوتا ہے جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. آج کا سلیبس میٹرک کا کیا ہے یہ مجھ کو معلوم نہیں. البتہ میں نے 86 میں میٹرک کیا ہے اور 88 میں انٹرمیڈیٹ کیا ہے اور صاحب کیا ہے کہ 89 اور پھر وہ 91 میں نے 3 ایئرس ڈگری آنرس کورس انگریزی میں نے کیا ہے. یعنی پہلی بار پہلا جو 3 ایئرس والا چلا ہے اس میں پہلے بیچ میں ہوں. اس کے بعد 93 میں نے پوسٹ گریجویشن کیا ہے انگریزی میں, وہ مجھ کو معلوم ہے, اس وقت کا معلوم ہے. اور آج کیا ہے میٹرک کا یہ مجھ کو معلوم نہیں. پہلے تھا کہ ایک سبجیکٹ کمپلسری الگ تھا, ایک آپشنل رہتا تھا. آپشنل میں اگر آپ نے 100 میں 99 نمبر لے آئے, اب کمپلسری میں آپ 25 نمبر لائیں, 5 نمبر یہ کم ہے آپ کا, تو چاہے ادھر 650 نمبر آپ کا رہے, فرسٹ کلاس کا نمبر ہے, لیکن کمپلسری میں وہ فیل ہے تو ریزلٹ اس کا پینڈنگ میں ہے, وہ فیل ہے. کوئی آپشنل کا 100 نمبر بھی کام اس کو نہیں آئے. لیکن اگر کمپلسری میں پاس کر گیا 30 نمبر لے آیا اور آپشنل میں وہ 100 میں 99 نمبر لے آیا ہے, تو اب یہ کمپلسری میں جو پاس کر گیا آپشنل کا نمبر ایڈ ہو کے اس کے ڈویژن کو بڑھا دے گا. یعنی فرض اگر نہیں ادا کیا, آپشنل میں 50 کروڑ لے کیا رہے اس کی, وہ آپشنل ہے, معلق ہے, وہ فرض نہیں, وہ بے ویلو ہے. اور اگر فرض ادا کیا اور نفل بھی ادا کیا تو وہ نفل فرض کے ساتھ مل کر ان کے درجات کو اتنا بلند کر دے گا کہ حضور کہتے ہیں, بخاری کی حدیث میں آیا ہے, یتقرب الی عبدی بالنوافل, میرا بندہ فرض کے علاوہ نفل عبادت کرتے کرتے, یعنی جو اس پر فرض نہیں ہے رات بھر جاگنا, تہجد اشراق چاشت اوابین فرض نہیں ہے, لیکن وہ فرض کے علاوہ یہ نوافل ادا کر رہا ہے, تو حضور کہتے ہیں فرض کے علاوہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرا بندہ اتنا میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس لیے تو غوث اعظم رہے بغداد میں 50 کلومیٹر دوری, 50,000 کلومیٹر دوری پہ کوئی ان کا غلام مشکل میں ان کو یاد کرے, ان کا ہاتھ ان کی مشکل کشائی کو آ جاتا ہے, ہاتھ ان کا ہے. مگر حضور کیا کہتے ہیں بخاری حدیث میں, اللہ کا قرب اتنا حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاتھ اللہ ان کا بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے. کہ جس کا ہاتھ اللہ بن جائے وہ رہے بغداد میں اور مشکل کشائی 50,000 کلومیٹر دور پہ جا کے کرے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مشرق اعلیٰ حضرت علامہ ڈاکٹر شہریار رضا صاحب قبلہ. اس بات کو گرہ بات کیا ہے, ورنہ مسجد ویران ہے, کوئی نمازی نہیں, جھنڈا ڈھونے والا آدمی بارہویں شریف میں لاکھوں آدمی صاحب جلوس میں نکل گئے, یہ نفل ہے اور وہ فرض ہے. تو اب ایک ہے کہ کوئی خدا ہے جھنڈا بیکار نکالتا ہے, وہ بدعت ہے, گناہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے, منہ میں جو آیا پھک دیا, اچھا کام ہے, اور اس کو برا یہ ہے, وہ ہے. اور نماز کو ڈھو رہا ہے اور اتنے سارے اچھے کام کو برا کہہ رہا ہے. بزرگوں نے کہا کہ یہ بھی گیا کام سے. اور جو بولتا ہے کہ صرف میلاد فاتحہ کراؤ, مزار پہ جاؤ, نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ بھی گیا کام سے. اب بیچ کا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے, مسلک اعتدال ہے. وہ مسلک کون سا ہے؟ نماز بھی ہوگی, فاتحہ نیاز بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, جلوس بھی ہوگا, نماز بھی ہوگی, 11ویں بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, 12ویں بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, سلام بھی ہوگا, نماز بھی ہوگی, فاتحہ بھی ہوگی. جو نفس فاتحہ کو برا کے وہ بھی گیا کام سے, جو نماز نہ پڑھے وہ بھی گیا کام سے. اور جو مسلک رضا کا دامن تھاما, نماز بھی پڑھی, فاتحہ بھی پڑھا, سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے مسلک اعتدال, یہ ہے مسلک اعلیٰ. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو اسی مقدس مسلک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ حدیث پاک کا ترجمہ بھی قرض ہے, اس کو 3 تشریح بھی قرض ہے. انشاءاللہ چونکہ بہت بڑے جلسے میں جانا ہے پاکی, اور آج پہلے جلسہ وہی ہے, بیچ میں ہمارے قرن بھائی ٹپک گئے, تو اس لیے سے میں دعوت ان کی لے لیا. تو بس یہ آدھا پونے گھنٹے کی تقریر کو ریزرو کر لیجیے. جو بات میں نے کہی کروڑوں کی ایک بات کہی, اگر اس کو آپ نے گرہ باندھ لیا بس وہی ایک بات کافی ہے.
मस्जिदें वीरान सिर्फ इसीलिए हैं कि हम समझ बैठे हैं बगैर नमाज के भी काम चल जाएगा। अक्लमंद वो है जो नसीहत कबूल करता है, बेवकूफ़ वो है जो नसीहतों को ठुकरा के शैतान की पैरवी करता है। अक्लमंद वो है जो नेकी भी करता है, अल्लाह से डरता भी रहता है। अब बुरा आदमी वो है बेवकूफ़ जो बुराई करता है और जन्नत की उम्मीद बांध के बैठता है, अल्लाह माफ़ कर देगा। हुजूर कहते हैं अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवा व तमन्ना अलल्लाह। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को कंट्रोल में रखता है, मारता रहता है, मरने के बाद का जहाँ की दुनिया अपार दुनिया वहाँ का अमल करता रहता है। अब बेवकूफ़ वो है जो शैतान की गुलामी करता है, जो नफ्स कहे सबकी पैरवी करता है और उम्मीद लगा के बैठा है कि चलो अल्लाह माफ़ कर देगा। हुजूर ने उसे बेवकूफ़ कहा है शरीयत की ज़बान में, वो अहमक है, नादान है। आम का पेड़ लगा के उम्मीद रखता है कि इसमें सेब फल जाएगा, अनार फल जाएगा, नाशपाती फल जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि पेड़ लगाए आम का, अनार फल जाए। जैसा दरख्त वैसा फल निकलता है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के बराबर नेकी करें, सब लिखा जोखा वहाँ मिलेगा। बुराई करें, सब देखेंगे। जहाँ बैठकर सजदा हुआ, इबादत हुई, सब ज़मीन गवाही देगी। और जहाँ तन्हाई में बैठकर गुनाह हुआ, सारा रजिस्टर ये ज़मीन लेखा जोखा पेश करेगी। फरिश्ते कांधे पे हैं, हाथ पांव हमारी एक्टिविटीज़ को नोट कर रहे हैं। ज़मीन सीसी कैमरा की तरह मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रही है। जैसे सांस का रिश्ता टूटा, ये हाथ और पांव मेरे विरोध में गवाही देंगे, ये दोनों रजिस्टर मेरे सारे अमाल को बयान करेंगे। ज़मीन के जिस खित्ते पर बैठकर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी, उसकी भी गवाही ज़मीन देगी। और जहाँ बैठकर ताड़ी शराब जुआ की महफिल मुनक़िद हुई, वो ज़मीन का खित्ता भी गवाही देगा। अब आप समझ रहे हैं कि किस कदर हम चौकसी और अंडर सीसी कैमरा की निगरानी में हम हैं। जहाँ भी रहें, चाहे 5 स्टार होटल में रहें, घर में रहें, मक्के के खेत में रहें, दिख किनारे रहें, बांस के बीटा में रहें, जहाँ भी रहें, कहीं भी रहें, माँ बाप भाई बहन कोई न रहे, मगर ये दोनों रजिस्टर लिखने वाले मौजूद हैं। अल्लाह मुझे देख रहा है। ये अकीदा जितना मजबूत होता जाएगा, न नमाज छूटेगी न गुनाह होगा। ये अकीदा जैसे कमज़ोर होगा, मस्जिदें भी वीरान होंगी, गुनाह का गिराफ भी ऊंचा हो जाएगा। आज सारी दुनिया में ज़िना शराब आम हो गई है गुनाह, इसलिए कि अकीदा ही कमज़ोर हो गया कि अल्लाह देख रहा है। उस अकीदे को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि बुराइयां दुनिया में कम हो जाएं, नेकियां ज़्यादा हो जाएं, ताकि ज़मीन जुल्म से पाक हो जाए। अमेरिका की आर्मी हिंदुस्तान की लाखों फौज नहीं रोक पाएगी रेप और किडनैप और गैंग रेप और कत्ल को। एक अकीदा है इस्लामी कि अल्लाह देख रहा है, मरने के बाद हिसाब लेगा। ये अकीदा स्ट्रॉन्ग हो जाए, कोई जज कोई कचहरी ना रहे। जब ये विश्वास जम जाएगा, गुनाह खुद ब खुद कम होते चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को उसी अकीदा इस्लामी को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना। दोस्तों, अब मैं चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का वो मकबली लहजा हज़रत एम सज्जाद जमाली साहब किबला बैठे हैं, मैं उनको आपके हवाले करता हूँ।